قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی بہت ہی محترم اور پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ طلوع ہوئے آج کی 10ویں رات ہے، اور بحمدہ تعالی و بتوفیقہ و عونہ و بکرمہ، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا کہ آج یہ ہماری 10ویں محفل پاک ہے۔ 12 روزہ سلسلہ دروس شروع ہوا، اور آج ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ آج اس ذکر کی میلاد النبی کے عنوان سے سجی محفل میں جمع ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ مکمل طور پہ میرے عنوان کو بیان کرتی ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 24 کی تلاوت کی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 24، آپ اس کا ترجمہ سماعت کیجئے گا تو ہمارے عنوان سے اس کی مطابقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ عنوان ہے آج کی محفل کا، آج کی نشست کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا قرآن کریم میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو یہ بتلائیں، یہ بتا دیجئے کہ اگر ہو جائیں ان کے آبا، ان کے باپ دادا، دادا اور دادا سے اوپر سارے کے سارے جتنے بھی اوپر پوری لڑی، اگر ان کے باپ دادا چچا تایا ماموں خالو پھوپھا اور دادا پر دادا لکڑ دادا اور ساری کی ساری پوری نسل، قل ان کان آباؤکم
اگر ان کی سارے باپ ہو جائیں اور وہ ابناؤکم اور سارے بیٹے اولاد، بیٹا پوتا پڑ پوتا بھانجے بھتیجے، یہ سارے رشتے جو بیٹے کی فہرست میں آتے ہیں، یہ سارے وَإِخْوَانُكُمْ اور سارے بھائی، سگا بھائی، چچیرا بھائی، ماموں مراد بھائی، دوسرے رشتے جتنے ہیں یہ سارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور بیویاں، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، زیادہ نہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور پورا خاندان، یہ پورا خاندان، یہ سارے رشتے گنوائے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ سب کے سب باپ، بیٹے، بیویاں، بھائی اور خاندان کے سارے افراد، یہ سب، اور پھر ایک اور چیز، وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ کمایا ہے، وہ تجارت اور تمہارا کاروبار، تخشون کسادہا کہ جس کا تمہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں مندہ ہی نہ پڑ جائے، یہی خوف ہے نا، ان کا خوف ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا کہ جس کے مندہ ہو جانے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، وہ مساکین اور تمہارے گھر جنہیں تم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، ترضونہا جنہیں دیکھ کر تم راضی ہوتے ہو، تمہارے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری نسبتیں باپ کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، رشتہ داروں کی، مال کی، تجارت کی اور تمہارے گھروں کی، جائیدادوں کی، یہ ساری احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد و محنت کرنے سے، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جاری فرما دے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ماں سے، ماں باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، بیویوں سے، مال تجارت سے، کسی سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا۔ ماں باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، رشتوں سے محبت کرو، یہ رشتوں سے محبت کرنی ہے۔ گھروں سے، اپنے گھر سے انسان کی فطری اور طبعی محبت ہے، محبت ہوگی، یہ چیزوں سے تمہیں محبت، کاروبار کی طرف لگاؤ اور جھکاؤ ہوگا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ اگر زیادہ محبت بڑھ گئی، ان کی محبت بڑھ گئی اللہ اس کے رسول کی محبت میں، تو معاملہ خراب ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت نمبر 1 پر ہو، اس کے نیچے ساری محبتیں ہوں تو تمہارے لیے خیر ہے، لیکن اگر یہ محبتیں اوپر چلی گئیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی محبت اوپر گئی اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا نمبر 2 بن گیا تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا حکم پیش کرے گا، پھر خیر بناؤ۔ اور خیر اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو معاف نہیں کرے گا، انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ پھر یہ تو فسق والا کام ہے، اس لیے ہر چیز کی محبت پہ غالب ہوگی اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی محبت، یہ محبت غالب ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم
وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ، کہ یہ جو محبت ہے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، جاننے کی بات یہ ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طبعی محبت، فطری محبت، ایک ہوتا ہے عقلی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کی ڈیمانڈ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا ہم سے مطالبہ ہے، وہ طبعی محبت کا نہیں ہے بلکہ عقلی محبت کا ہے، کہ تم نے ان سے سوچ کے سمجھ کے وجہ جان کے محبت کرنی ہے، اپنی عقل و شعور کو حاضر کر کے محبت۔ مجھے اس سے محبت ہے، وجہ پتہ ہی نہیں، مجھے حضور سے محبت ہے، وجہ پتہ ہے کہ وہ میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایمان ہی حضور سے محبت ہے، ایمان کا مرکز و محور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر یہ ایمان کی چکی چل ہی نہیں سکتی۔ وہ درمیان کی جو کلی ہے وہ محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایمان کا مرکز، ایمان کی جان، وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو یہ وجہ ہے، تو یہ عقلی محبت چاہیے حضور سے۔ فطری محبت ہو سبحان اللہ، لیکن وجہ، کیونکہ محبت کی تعریف میں آئمہ نے یہ بات لکھی ہے۔ ویسے تو محبت کی تعریف کسی نے کی نہیں ہے، محبت کی علامتیں لکھی ہیں، محبت کی تعریف کسی نے بھی نہیں لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت ہے، کیفیت کو کبھی بھی کوئی لفظوں میں نہیں ڈال سکتا نا۔ محبت حال است، حال ہرگز نہ قال شوت۔ محبت ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت کو آپ لفظوں میں، قال میں، الفاظ میں نہیں ڈال سکتے۔ کتنی محبت ہے؟ 1 کلو، 10 کلو، 1 میٹر، 5 کلومیٹر ہے سر، اس طرح تو نہیں شاپر بھر کے میں محبت ہے۔ یہ کیفیت ہے، بس ہے، بہت ہے، بہت بھی کتنی، یہاں سے پنڈی تک کتنی، کچھ نہیں پتہ، ایک کیفیت ہے۔ یہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، بس اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اب علماء کرام نے محبت کی شرائط جو ہیں اس میں 3 چیزوں کو رکھا ہے۔ نمبر 1 تو یہ بات جان لو کہ محبت ہمیشہ میلان صحیح کا نام ہوگا، صحیح طرف، صحیح رخ پر جھکاؤ، غلط طرف پر جھکاؤ کا نام محبت نہیں، ہوس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، محبت ہمیشہ ٹھیک طرف ہوگی، جس طرف جھکاؤ، وہ جو جگہ سمت جو ٹھیک ہوگی اس طرف جو جھکاؤ گا اس کا نام محبت ہے۔ جو غلط کی طرف جھکاؤ ہے نا اس کو محبت، اس کو گانے بجانے سے، یہ فضولیات سے محبت ہے نہیں، اس کو تلاوت سے محبت ہے، اس کو نعت شریف سے محبت ہے۔ ہمیشہ میلان صحیح کی، صحیح طرف جھکاؤ کا نام محبت ہوگا۔ بس سمجھے لگنا؟ دیکھو جیسے ہوتا ہے نا، خیال دل کے اندر آتا ہے، اگر خیال اچھا ہے تو الگ نام ہے، خیال برا ہے تو الگ نام ہے۔ خیال اگر برا آتا ہے تو اس کا نام وسوسہ ہے، خیال اگر اچھا آتا ہے تو وہ وسوسہ نہیں ہے، اس کا نام الہام ہے۔ فرق ہے۔
اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ مجھے وسوسہ آیا کہ میں نماز پڑھ لوں، یہ وسوسہ ہوگا؟ نہیں، وسوسہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو محبت ہمیشہ صحیح جھکاؤ پر ہوتی ہے، جو شریعت کی دائرے کے اندر ہوتی چیزیں اس طرف جو جھکاؤ ہوگا اس کا نام ہوگا محبت۔ دوسری بات، محبت کے لیے وجہ کا پایا جانا شرط ہے۔ محبت کے لیے وجہ کا پایا جانا ہے، یہ پتہ ہوگا کہ مجھے اس سے کیوں محبت ہے۔ اگر یہ نہیں پتہ نا کہ مجھے اس سے کیوں محبت ہے تو اس کا نام محبت نہیں ہے، اس کا ایک اور نام ہے، اس کو کہتے ہیں علماء عشق۔ عشق میں وجہ پتہ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ ہاں، عشق میں وجہ پتہ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن محبت میں وجہ کا پتہ ہونا شرط ہے۔ اور آخری بات اس جملے میں، اس زمرے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ محبت جس سے کی جا رہی ہے اس کا نام ہے محبوب۔ محبوب ہمیشہ محبوب ہی رہتا ہے، چاہے کوئی محب ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی ایک اصول ہے، محب ہو یا نہ ہو محبوب ہمیشہ محبوب ہی رہے گا، لیکن عشق کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے۔ معشوق تبھی ہوگا جب کوئی عاشق ہوگا، بغیر عاشق کے معشوق کا تصور ہی نہیں، بغیر عاشق کے معشوق کا تصور موجود ہی نہیں ہے، لیکن بغیر محب کے محبوب کا تصور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ قرآن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عشق کا استعمال کرنا منع ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں محبت کیا ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث میں لفظ عشق نہیں آیا، لفظ عشق نہیں ہے۔ تو محبت میلان صحیح وجہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے محبت کہ جس میں وجہ پتہ ہو، وجہ پتہ ہو۔ جب محبت کی وجہ پتہ ہوگی تو انسان سیڑھیاں چڑھے گا، تو انسان کے لیے معرفت خداوندی کے راستے واہ اور روشن ہوں گے۔ اگر وجہ ہی نہیں پتہ تو اس کو پھر حقیقت معلوم ہی نہیں ہونی کہ میں کس سے پیار کر رہا ہوں۔ اسی لحاظ سے عزیزان مکرم محترم، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ کل میں ایک بات کہہ کے گیا تھا آپ دوستوں کے سامنے کہ آج ہمارا موضوع ہے تعظیم رسول، کل ہوگا ہمارا موضوع محبت رسول۔ تعظیم میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ تعظیم حد درجہ ادب اور احترام کا نام ہے، اور محبت ہم نے بھی آپ کو بتا دیا، تھوڑا بہت جو بھی بتایا۔ اب صوفیہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے ادب۔ سب سے پہلی چیز ادب اور آداب۔ ادب و آداب دل میں ہوگا تو پھر اس کا ایک لیول بڑھے گا آہستہ آہستہ، جو تعظیم کی طرف جائے گا۔ پہلے آداب ہیں، ادب ہے، آداب ہیں، یہ بڑھتے بڑھتے تعظیم میں ڈھل جائے گا، یعنی حد درجہ محبت اور ادب، حد درجہ ادب۔ ادب کے اندر انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ سارا کچھ، اس کا نام تعظیم۔ پھر جب تعظیم ہوگی دل کے اندر، پہلے کا تھا ادب، پھر تعظیم، تعظیم کے بعد انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے تعمیل۔ جو کچھ وہ محبوب جس کا تم ادب کرتے ہو، وہ ہستی جس کا تم ادب کرتے ہو، وہ جو کہتا ہے اس کا کہنا مانو، چاہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ جو اس نے کہا تم وہ کرو۔ یہ کب ہوگا؟
جب دل میں ادب اور تعظیم ہوگی. جب دل میں ادب اور تعظیم کی زمین ہموار ہوگی تو پھر تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو انسان اس کے حکم کی تعمیل کی عادت کو پختہ کرتا چلا جائے گا، دل کے اندر محبت خود بخود اترتی چلی جائے گی. محبت حضرات مکرم عند الصوفیاء یہ چوتھا قدم ہے. پہلے ہے ادب، پھر تعظیم، پھر تعمیل یعنی کہنا ماننا، اور اس کے بعد ہے محبت. بس جب محبت کی روشنی یہاں جل جاتی ہے تو پھر اللہ تک پہنچنے کے راستے روشن ہو جاتے ہیں. یہ ذہن سے نہیں، ڈائریکٹ محبت کی چھلانگ بغیر حکم مانے ہو سکتا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقتہ نماز قبول نہیں. کیوں جناب؟ تعمیل تو یہی ہے. غلامی رسول میں سادہ نکاح قبول نہیں، بینڈ باجے ڈھول ڈھمکا یہ سارے الرم پرم یہی. غلامی رسول میں گھر میں پردہ کرنا قبول نہیں، غلامی رسول میں بچوں کو اچھے قاری سے قرآن پڑھانا قبول نہیں. ساری تعلیم وہ جناب وہ کیمبرج یونیورسٹی کی A لیول O لیول، اور دین کا لیول 0 لیول، 0 لیول. تو غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. کسی نے مانگنی نہیں موت دینی کی، نعرہ لا دیں. نہ کسی نے مانگنی نہ ہم نے دینی، ٹھیک ہے نا، نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے. لیکن حضرات مکرم محترم جو بات سب سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، یہ سب میں دیکھی جا سکتی ہے، وہ تو ہے اطاعت. نا 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 نا، اتباع. اتباع قرآن کریم نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب انہیں بتاؤ سب کو کہ اگر انہیں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. لیکن درمیان میں ایک جملہ، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب یہاں پہ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ اطاعت کہنا ماننا، ایک ہے لفظ اتباع پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا. اطاعت کے اندر انسان طوعاً و کرہاً مانتا ہے، کہنا ماننا، حکم ماننا، آرڈر ماننا. میرا دل کرتا نہیں ہے لیکن چونکہ آرڈر ہے مانتا ہوں. یہ ہے اطاعت. خوشی سے مجبوری میں بات مان لی اطاعت کر لی، لیکن اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے ارادے کے ساتھ سامنے والے کے قدم پر قدم رکھ کر چلنا، اس کا نام ہے اتباع. اور اتباع تبھی ہوتی ہے جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت ہوتی ہے. بغیر محبت کی اتباع ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی تم نے اتباع کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور سے محبت کرنی ہے، حضور کا کہنا ماننا ہے. حضور سے محبت کرنی ہے، حضور کا کہنا ماننا ہے. تو عزیزو، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، یہ سب سے پہلے ہے. یہ سب سے پہلے ہے. اسی لیے تو ہمارے بزرگ بار بار یہ کہتے ہیں، لو سانس بھی آہستہ کی یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. سب سے پہلے ادب سکھایا. الطریق کلہ ادب. شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، الطریق کلہ ادب. طریقت ساری کی ساری ادب کے اندر رکھی ہے. محبت کے قرینہ میں پہلا قرینہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ادب. ادب کے بغیر، آداب کے بغیر حضرت مکرم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میرے اور آپ کے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ذرا ادب کی بات سنیں نا. ابھی آپ تو ابھی ہو کے آ رہے ہیں تازہ تازہ، یہ تو کل ہی واپس آئے ہیں زاہد بھائی، ٹھیک ہے جی.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ تو یہ فرما رہے نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زمین ہے اور تم اپنے ان پیروں سے چل رہے ہو، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہاں تو سر کے بل جانا چاہیے، ادب کی بات تو یہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس سے بھی اوپر گئے، اس سے بھی اوپر گئے، دیوانے والے حضور سے محبت کی دیوانگی جو ہے وہاں پہ پھر دیوانگی رہ جاتی ہے، فرزانگی تو چلی جاتی ہے۔ دیوانی کی ضد کیا بھائی؟ کل پرسوں میں اور خان صاحب یہی بات کرتے ہیں، اردو کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے، نہ مذکر پتہ، نہ مؤنث پتہ، نہ متضاد پتہ، نہ مترادف پتہ، نہ محاوروں کا پتہ۔ محاورے بچوں کو آتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں، 2 1 2 یاد ہے، باقی سب بھول گئے، بھینس گئی پانی میں۔ تو یہ بات، تو اب بہرحال دیوانے کا دیوانہ مجنون، دیوانے کی ضد فرزانہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں دیوانگیاں ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغاں ہم کو، یعنی چیخ چیخ کر یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگانے ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہیں مدینے کے کتے جو سو رہے ہیں وہ بھی نہ جاگ جائیں۔ خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، یعنی مدینہ پاک کے کتوں کی بھی نیند کا اتنا احترام کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائیں، ورنہ مجھے بلک بلک کے رونا مجھے بھی آتا ہے۔ اور جالیوں کے آگے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سب کو لے کے جائے، لیکن بادب حاضری عطا فرمائے۔ ادب ہے پاس تو بھائی سب کچھ ہے پاس، ادب نہیں ہے پاس تو فیل ہی ہے، پھر پاس نہیں ہے، پھر PASS نہیں ہے، پھر فیل ہے، FAIL فیل، پھر پاس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے میرے ذہن میں آگے، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد 2 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ آپ فرماتی اسلام ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے اسلام، اور اس کے اندر 5 حفاظتی دروازے ہیں، 5 حفاظتی دروازے ہیں۔ سب سے باہر کا دروازہ جو ہے نا اس کا نام ہے ادب، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہے اس کا نام ہے سنت، اس کے اندر کا دروازہ ہے وہ ہے فرض کی ادائیگی، چوتھے دروازے کا نام ہے اخلاص، 5ویں دروازے کا نام ہے یقین۔ یقین بندہ جب تک اپنے پہلے دروازے آداب کا، ادب اور آداب کا خیال رکھے گا، اس کی حفاظت کرتا رہے گا، قلعہ محفوظ رہے گا اور شیطان کو داخل ہونے کی جرت نہیں۔ جب تک بندہ حفاظت آداب کرتا رہے، آداب یہی نا بھائی مسجد میں آئیں مثال کے طور پہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں، ٹوپی رکھ کے آئیں مثال کے طور پر، اور یہ ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی سے بھی نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن آداب کیا ہے؟ آداب تو بھائی ننگے سر ٹوپی نماز نہیں ہے نا، ادب تو ٹوپی کے ساتھ ہی۔ بات ادب کی ہو رہی ہے، فتوے کی نہیں ہو رہی، فتوے کی نہیں ہو رہی۔ تو امام سمرقندی، اور یہ کوئی کل پرسوں کے مولوی صاحب تو نہیں ہے نا، 372 ہجری سن وفات، آج سے لگ بھگ 1100 سال پیچھے۔ اللہ اکبر۔ سمرقند کے امام نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی بستان العارفین میں یہ لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ آداب کا لحاظ رکھے گا تب تک قلعہ محفوظ ہے، لیکن جوں جوں وہ ادب چھوڑتا چلا جائے گا، آج وہ ٹوپی چھوڑے گا، کل وہ ٹراؤزر اپنا وہ ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کے آ جائے گا،
پرسوں پتہ نہیں کیا پہن کے آ جائے گا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے جی، تو وہ سر جھاڑ منہ پہاڑ آ گیا اللہ کی اس بارگاہ میں، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اگلے دروازے کا نام کیا ہے جی؟ سنتیں۔ وہ پھر سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دے گا، شیطان اسے سنتیں چھڑوانا شروع کر دے گا، سنتیں چھڑواتے چھڑواتے اسے فرائض کے اندر غفلتیں کروانا شروع کر دے گا۔ جوں فرض میں غفلت آنا شروع ہوگی اس کا اخلاص نکلتا جائے گا، اور جیسے جیسے اخلاص نکلتا جائے گا یقین ختم ہوتا چلا جائے گا، اسلام کا قلعہ اس سے گیا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا اسلام باقی رہے، اس کو آداب کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کو آداب کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہر چیز کے آداب ہیں، اسکول میں جانے کے آداب ہیں، کلاس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، وہاں سارے آداب ہیں، تو یہاں کے بھی آداب ہیں، ان آداب کو تو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھنا یہ شرط اول کے اندر موجود بات ہے۔ اس لحاظ سے اب میں علامات محبت پہ کچھ گفتگو کر کے تو اختتام کرتا ہوں۔ سنیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں الشفا سے علامات و محبتی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامتیں، اس میں صرف 3 باتیں سناؤں گا، یہ آداب کی باتیں ہیں نا۔ اب اندازہ کریں، اسی کتاب کے اندر ایک بزرگ کا قول لکھا ہے، وہ بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے، یہ جو ہوتے ہیں جہاد میں جاتے تو بڑے زبردست نشانہ باز تھے، تیر کمان بڑا اچھا چلاتے تھے، لیکن اللہ اکبر، کبھی بھی انہوں نے اپنی کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رسول نے پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جو حضور نے پکڑا تھا وہ حضور کا تھا، یہ تمہارا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں اتوار کو ایک صاحب نے میری آنکھوں کو گیلا کر دیا، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب وہ تہاڈا مسلح جو ہے نا میں دھو دوں؟ میں نے کہا جی دھو لو۔ تو وہ بجائے اس کے کہ ادھر اندر آتے، وہ ادھر وضو خانے چلے گئے ایسے۔ میں نے کہا کدھر چلے؟ کہتے وضو کر لو، امام کا مسلح بغیر وضو کے ہاتھ لگا لو۔ اللہ حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ممبر کی اس سیڑھی پر بیٹھتے تھے، پھر جب حضور پردہ فرما گئے اور خلافت آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو آپ نے یہاں بیٹھنا شروع کر دیا کہ میں حضور کی جگہ پہ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ عمر فاروق آئے تو کہتے میں تو ابو بکر کی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، وہ اور نیچے چلے گئے۔ پھر واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو واپس وہ آئے، کہتے کہ ہم اور حضور برابر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے بیٹھیں گے اسی سیٹ پر تاکہ تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ ہو سکے، اس کرسی پر بیٹھیں گے، لیکن یہ گمان کرنا کہ ہم اور حضور برابر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی سوچ، لیکن باتیں کہاں کی چل رہی ہیں؟ ادب کی۔ اللہ بات سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ تو یہ ادب کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آداب ہی ہیں نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب نہ رکھو، آداب سب سے اوپر اللہ کا کلام، اور اگر ترجمے والا قرآن ہے تو وہ نیچے بغیر ترجمے والا اوپر، آداب۔ انہی آداب کو بھی، ان سے جب تک یہ تھے تو ہم بھی کچھ تھے، جب سے یہ نکلتی جا رہی ہیں ہمارا بھی شمار انسانوں میں تو نہیں ہونے لگا، ٹیررسٹ میں ہونے لگا۔ علامات محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ کل جنت میں میرے ساتھ۔ حضور نے اپنی محبت کو کہاں رکھا؟
میری سنتوں سے پیار کر۔ ایک اور پیاری سی حدیث اس ہم زمرے میں چلتے ہیں۔ وَمِنْ عَلَامَاتِ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکرہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ ہر بات میں ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیجیے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا فمن اب حدیث پاک فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے پیار ہوتا ہے وہ کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے نا جی۔ ایسے ہی جس سے پیار ہوگا اسی کا ذکر ہوگا، بلکہ چاہیں گے تم بھی اس کی بات کرو، تم بھی اس کی بات کرو۔ اللہ، ہمارا آپس میں پیار حضرت رسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، ایک حکایت یاد آتی ہے۔ ایک صاحب اپنے کسی دیرینہ دوست سے لڑ پڑے، اختلاف ہوا۔ اب اختلاف کس بات پہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہو میرے پیر و مرشد کے حوالے سے، میرے استاد، میرے شیخ کے حوالے سے جو کلام کر رہے ہو، جو باتیں کر رہے ہو، اس میں وہ محبت ڈالو نا جو مجھے اپنے شیخ سے ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کے استاد سے محبت مجھے ہے، لیکن اتنی محبت جتنی تم کہہ رہے ہو وہ والی محبت تو مجھے اپنے استاد سے ہے نا، وہ تیرے استاد سے تو نہیں ہو سکتی۔ بھائی مجھے اپنے والد سے جو محبت ہوگی وہ آپ کے والد سے تو نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے والد کا ادب کروں گا، احترام کروں گا، ان سے پیار ضرور کروں گا، لیکن ایک درجے کا فرق تو لازمی ہے کہ میں ان کا بیٹا، وہ میرے ہوں، یہ فرق تو رہے گا نا۔ تو میں اپنے استاد سے جو محبت کرتا ہوں وہ جو کیفیات ہیں وہ تمہارے استاد کے لیے تو نہیں ہو سکتی، باقی ادب احترام سر آنکھوں پر۔ اس نے کہا بھائی تیری میری دوستی کی شرط یہ ہے کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے، ہم نے اپنی دوستی رکھنی ہے، تو تمہیں میرے استاد کا ذکر ویسی کرنا ہوگا جیسی محبت میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو سوری، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹوٹ گئی۔ اب رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کے خواب میں آئے، لیکن چہرہ انور پھیرا ہوا۔ پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یعنی انہوں نے جاننے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، حضور اپنا رخ انور مجھے دکھائی نہیں رہے، یعنی خواب میں تشریف لے آئے ہیں لیکن چہرہ نہیں دکھا رہے، یہ کیا؟ بہت پریشان ہوا، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا بے ادبی مجھ سے ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا کہ تم نے اپنے استاد کو مجھ پر فوقیت دے دی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ تو سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کہا کہ نہیں، تم نے اپنے استاد کو مجھ پر فوقیت دی ہے، اور کہہ کے تو خواب ختم۔ ہڑبڑا کے اٹھا، سوچتا رہا میں نے کیا کر دیا تھا، خیال آیا ہو میں نے اس دوست سے تعلق توڑا تھا نا۔ واپس گیا، دروازے پہ دستک دی، تحفے تحائف دیے، گلے لگایا، روئے دھوئے معافی مانگی، اور کہا کہ حضرت وہ قادری نقشبندی چشتی والی محبتیں بعد میں، محمدی ہونے کی نسبت پہلے، ہم محمدی ہونے کی نسبت، امتی ہونے کی نسبت، حضور کی نسبت وہ پہلے ہے، قادری چشتی نقشبندی ہم بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن محمدی ہونے کی نسبت تو پہلے کی جا سکتی ہے نا۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ گئے تو امت کتنی زبردست متحد ہو جائے گی اور اسلام کو کیا غلبہ ملے گا۔ آخری بات کرتا ہوں، مثالیں تو عملی مظاہر کی بہت ساری میں نے سوچی تھی، بیان کروں گا کہ ہمارے حضرات مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت فرماتے تھے کہ حضور کو دیکھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ یعنی ایک صاحب کو خبر ملی، وہ کھیت میں ہل چلا رہے تھے، ہل چلاتے چلاتے خبر آئی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ پردہ فرما گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے آنکھیں رکھی، یا رب العالمین، میں ان آنکھوں سے صرف رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، اب اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا، یہ آنکھیں مجھ سے لے جا۔ اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کی آنکھیں جا چکی۔
حقیقی محبت ہے، حقیقی محبت۔ ایک غزوہ میں ایک خاتون کا شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹے بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، اور یہ خبر جب اس کو پہنچائی گئی کہ بھئی تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرے بھائی بھی فوت ہو شہید ہو گئے، تیرے بچے بھی شہید ہو گئے، لیکن وہ کہتی ہیں مجھے حضور کی بات بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور ٹھیک ہیں، لیکن تجھے تو تیرے گھر والوں کی خبر دے رہے ہیں۔ کہا کہ بس حضور ٹھیک ہے تو حضور کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے، حضور ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اگر حضور نہیں ہے تو سب کچھ ہم سے دور ہے۔ اللہ کیا بات ہے۔ تو یہ لوگ آئیے آخر میں ایک عبارت جو میں بار بار کر رہا ہوں، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کانا خلقہ القرآن، فرماتی سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے اور قرآن سے محبت تم کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ تم قرآن سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے کہ تم قرآن سے محبت کرو۔ وہ علامت حب القرآن، اور قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کیسے پتہ چلے گی؟ جب قرآن سے محبت ہوگی۔ قرآن سے محبت کیسے پتہ چلے گی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت ہوگی۔ وہ علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور سے محبت کا کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا حب السنتی، حضور کی سنتوں سے محبت حضور کی محبت ہے۔ تو پھر یہ کیسے پتہ چلے کہ حضور کی محبت ہو، حضور کی سنتوں سے محبت ہے؟ سوال ہے، یہ بھی جواب موجود ہے۔ وہ علامت حب السنتی حب الآخرہ، اور حضور کی سنتوں سے پیار کا مطلب اور علامت یہ ہے کہ تمہیں آخرت سے پیار ہو، آخرت سے پیار ہو۔ اور آخرت سے پیار کی علامت کیا ہے؟ فرمایا بغض الدنیا و علامت بغض، یعنی دنیا کو چھوڑنا، دنیا کے بغض، دنیا سے نفرت۔ وہ علامت بغض الدنیا، اور بغض الدنیا کی علامت کیا ہے؟ لا يدخر منها الا زاد و بلغ الى الاخرہ۔ کہا کہ اور دنیا سے نفرت کی علامت یہ ہے کہ بس جو تیری ضرورت کا وہ لے لے، باقی آخرت کا مال جمع کر۔ تو علامت محبت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنتوں سے پیار ہے، آپ کی سنتوں سے پیار ہے، اور حضور کی سنتوں سے پیار تذکرہ آخرت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں لنک ہوتی ہیں، جڑتی ہیں۔ تو آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ میلاد کی جو محبتیں ہیں، حضور کی میلاد، ہم میلاد کی محفل کر رہے ہیں نا، حضور نے خود فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میں اور قیامت ایسے، اور آپ نے یہ دو انگلیاں ملیں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بس میرے بعد اب قیامت نے آنا ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہو گیا جی، عقیدہ ختم نبوت۔ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت ہے، ختم بات۔ اب اس کے مطلب آگے تھوڑا سا ایک جملہ سوچتے جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد قیامت ہے، اور حضور کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کب قائم ہوگی، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یہی فرمایا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اور صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر ذبح کر دیا، ختم کر دی، یہ سارا کچھ ہو جائے گا، پھر سب کفر ختم ہو جائے گا، پورے قرائے ارض پر صرف ایک دین رہ جائے گا، اور وہ ہوگا اسلام۔ وہ کیا ہوگا؟ اسلام۔ یعنی پھر زمین پر جتنے لوگ بستے ہوں گے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک کو۔ جب یہ منظر بن جائے گا نا کہ جب زمین پہ بسنے والے تمام لوگ
مسلمان ہو کر رب ذوالجلال کے آگے جھکنے والے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا دی اینڈ۔ بھائی دی اینڈ تبھی ہوتا ہے نا، ہیپی اینڈنگ، جب سارا کچھ اسلام میں چلا جائے گا تب قیامت بپا ہو جائے گی، یہ زمین کو سمیٹ دیا جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، سلسلہ نبوت یہاں پر ختم۔ لیکن ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، انہیں اسلام کی دعوت دینا، نماز کی طرف لانا، اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی طرف ان کو بلانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اب ہمارا کام ہے۔ حضور کے میلاد کے مقصد کو آگے پورا کرنا، اس راز کو نقطہ کمال تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آئیے اس میں اپنے آپ کو لگا لیجئے، انشاءاللہ الرحمن یہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ہماری کامیابی نکلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود السلام۔